یہ اپنی جگہ حکم ہے، عورتیں پردہ کریں یا نہ کریں، آپ نے نظریں نیچی رکھنی ہیں۔ دوسرا حکم عورتوں کو نظریں نیچی رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ دیا کہ آپ نے پردہ کرنا ہے، تو عورت کو پردہ کرنا ہے، چاہے مرد نظریں نیچی رکھیں یا نہ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک اہم مسئلے پر بات کریں گے، اور یہ مسئلہ آج کل سوشل میڈیا پہ، ٹی وی چینلز پہ بہت ابھارا جا رہا ہے، اور اس پر لوگ اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں اور اپنے تجزیے پیش کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب بات ہوتی ہے معاشرے میں سیکشول وائلنس کی، سیکشول ہراسمنٹ کی، ریپ کی، تو ایک اکثر یہ بات کی جاتی ہے اور لوگ کرتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے لڑکیاں پردہ نہیں کرتی، یا لڑکیاں اس طرح کا لباس پہنتی ہیں جو کہ باحیا لباس نہیں ہے، تنگ لباس ہے، باریک ہے، یا وہ ان کی جسم کو پوری طرح کور نہیں کرتا ماڈیسٹلی، تو یہ اس طرح جو ہے لباس پہننا یہ ایک سبب ہے سیکشول ہراسمنٹ کا۔ جب یہ بات ہوتی ہے تو پھر ایک یہ بات سامنے آتی ہے، بہت سے لوگ یہ تجزیہ کرتے ہیں اس بات پر کہ یہ وکٹم بلیمنگ ہے، کہ آپ جو مظلوم ہے اسی کو ذمہ وار ٹھہرا رہے ہیں اس ظلم کا جو اس پر کیا گیا ہے۔ یہ بات جو ہے اکثر کی جاتی ہے، اور آج کل بھی یہ ہو رہی ہے کہ وکٹم بلیمنگ، ہمارے وزیر اعظم نے بھی عورتوں کے لباس کی بات کی، لڑکیوں کے لباس کی بات کی، تو اس پر پھر یہی جواب آیا اور بیک لیش ہوا کہ یہ وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، وکٹم بلیمنگ تو بالکل غلط ہے۔ اگر واقعی کوئی وکٹم کو بلیم کرے اور وکٹم بالکل قصوروار، بالکل ہی جو ہے بے قصور ہو، تو اس کو کوئی بلیم کرے تو یہ تو غلط ہے، عقلاً بھی شرعاً بھی۔ لیکن ہر چیز کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، اور ہر جرم سے بچنے کے کچھ پریونٹیو میجرز ہوتے ہیں۔ تو جب پریونٹیو میجرز کی بات آئے گی تو آپ اس کو وکٹم بلیمنگ کا نام دے کے ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یعنی تو یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کسی علاقے میں چوریاں یا ڈکیتیاں زیادہ ہو رہی ہوں، وہاں یہ کہا جائے کہ جی اس چوری کی رات کو ڈکیتیوں کی ایک وجہ یہ ہے، یا گھروں سے چوریاں ہو رہی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے دروازے لاک نہیں کرتے، تو اب یہ وکٹم بلیمنگ نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ پریونٹیو پریکاشنری میجرز آپ لیں۔ تو یہ لوگوں کو کہنا کہ آپ اپنے دروازے بند کریں، لاک کریں رات کو، یہ وکٹم بلیمنگ نہیں ہے۔ دکانداروں کو یہ کہنا کہ آپ شٹر ڈاؤن کریں اور اس پہ تالا لگائیں، یہ وکٹم بلیمنگ نہیں ہے۔ لوگوں کو یہ کہنا کہ آپ بچوں کو تنہا نہ چھوڑ دیں، چھوٹے بچوں کو شاپنگ مالز میں یا پبلک گارڈنز میں، بلکہ ان پر نظر رکھیں، ساتھ رکھیں، تو یہ وکٹم بلیمنگ نہیں ہے، یہ پریکاشنری میجرز ہیں۔ وہاں سے دوسری طرف سے یہ آتا ہے کہ جی مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور اپنی شہوت کو کنٹرول کریں اور اپنے آپ پر قابو پر رکھیں۔ ہاں، چاہیے تو بہت کچھ۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ سچ بولیں، لوگوں کو چاہیے کہ وہ چوری نہ کریں، لوگوں کو چاہیے کہ وہ بے ایمانی نہ کریں، لوگوں کو چاہیے کہ وہ امانت میں خیانت نہ کریں۔ چاہیے تو یہ تھیوریٹیکل، یوٹوپیا میں تو ہم نہیں رہ رہے۔ دنیا میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، تو جہاں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں آپ کو برے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ چوری نہ کریں۔ میں اپنی دکان کا شٹر ڈاؤن نہیں کروں گا، لاک تالا نہیں لگاؤں گا، میں کھلا ہوا چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ چوری نہ کریں۔ تو یہ تو ایک جو ہے یعنی اگر اس کے دکان پر بعد میں چوری ہو گئی تو لوگ اس کو بلیم کریں گے، اور کوئی نہیں کہے گا کہ آپ وکٹم بلیمنگ نہ کریں۔ پولیس بھی اس کو بلیم کرے گی، سب لوگ اس کو بلیم کریں گے۔ تو یہ خیالی پلاؤ پکانا، یا یہ جو ہے وہ یوٹوپین باتیں کرنا کہ لوگوں کو چاہیے تو بہت کچھ۔ لوگوں کو چاہیے کہ بچوں کو اغوا نہ کریں، بچوں کی سیکشول مولیسٹیشن اور یہ نہ کریں، تو لیکن یہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ مجرم پائے جاتے ہیں معاشرے میں، ایسا ہوتا نہیں ہے کہ معاشرہ بالکل جو ہے نا ہماری ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ہو۔ اسی لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ان کو جو ہے تنہا رات میں نہ نکلنے دیں، کہیں ان کو تنہا نہ چھوڑ دیں۔ تو
آپ کو پریونٹیو میجرز پریکاشنری میجرز لینے پڑتے ہیں. تو چاہیے کی باتیں جو ہے نا یہ فضول یعنی فضول باتیں ہیں. چاہیے ایسا کرنا چاہیے. تو پریکاشنری میجرز میں اسلام نے دیکھیں ایک ہولسٹک اپروچ دیا ہے. کوئی ایک وجہ نہیں ہے کہ جرائم کے بڑھنے کی. اسلام نے جرائم کا سد باب مختلف ذرائع سے کیا ہے, ہر طرح سے سد باب کیا ہے. شریعت کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ شریعت مصلحتوں کو, جو بینیفٹس ہیں, جو انسانیت کے فائدے کی چیزیں ہیں, ان کو شریعت جو ہے ان کا حکم دیتی ہے اور شریعت ان کا نشر عام کرتی ہے. اور جو مفاسد ہیں, جو نقصان دہ چیزیں ہیں, شریعت اس کا سد باب کرتی ہے یا ان کو کم از کم کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو پوری شریعت کی بنیاد ہی اس پر ہے. تو شریعت نے جو اخلاقی پہلو ہے معاشرے کا, اس میں جو بھی اخلاقی جرائم ہیں, چاہے وہ زنا ہو, ایکسٹرا میریٹل سیکس ہو, چاہے وہ ایڈلٹری کے فارم میں ہو یا ویسے فورنیکیشن ہو, یعنی جو بھی زنا ہے, چاہے وہ زنا شادی شدہ مرد ہو یا عورت کی ہو یا کنوارے کی ہو, تو زنا ہے, ریپ ہے, سیکشول ہراسمنٹ ہے, یہ سارے اور اس طرح کے دوسرے جرائم ہیں. ان سب کا شریعت نے ایک کمپریہنسو ملٹی فیسٹڈ جو ہے نا ایک ہولسٹک اپروچ پیش کیا ہے ان سب کے خاتمے کے لیے, یا ان کے یعنی از حد امکان ان کی روک تھام کے لیے جتنا ہو سکتا ہے. تو کوئی ایک کاز نہیں ہوتا. اس میں سے ایک کاز یہ ہے, اگر ایک کاز ہم کہیں تو وہ ایک کاز یہ ہے کہ شریعت پر نہ عمل کرنا, اس کو ہم ایک کاز کہہ سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی براڈ کاز ہے, اس کے اندر کئی چیزیں آ جاتی ہیں. ان میں ایک چیز یہ ہے کہ خواتین اپنا جو ہے وہ لباس یعنی مناسب رکھیں اور پردہ کریں, حجاب پہنیں, اپنے جو ہے وہ تنگ لباس نہ پہنیں, اور اسی طرح جو ہے وہ اپنے اعضاء دکھانے والا اور اس طرح کا باریک لباس یہ نہ پہنیں بلکہ شرعی لباس پہنیں. تو یہ ایک چیز ہے. تو شریعت نے اس کے ساتھ اور چیزوں کا بھی حکم دیا ہے. جب یہ ساری چیزیں ساتھ لے چلیں گے تو ہی یہ جو ہے یہ جرائم ختم ہوں گے. اگر ایک چیز کو ہم سنگل آؤٹ کریں گے تو یہ ایک چیز کو سنگل آؤٹ کرنا بھی غلط ہے. بعض لوگ ہمیشہ جب بھی ریپ کی بات ہوتی ہے, سیکشل ہراسمنٹ کی, تو کہتے ہیں جی خواتین کا لباس غیر مناسب ہے, جس سے جو ہے مردوں کو وہ انسائٹ ہوتے ہیں یا وہ اراؤز ہوتے ہیں یا ان میں جو ہے یہ جرائم کی جو ہے وہ خواہش پیدا ہوتی ہے. صرف یہ ایک وجہ نہیں ہے. اس وجہ کو ہمیشہ ہائی لائٹ کرنا یہ بھی غلط ہے, اور اس وجہ کو نہ ماننا اور کہنا کہ یہ وکٹم بلیمنگ ہے یہ بھی غلط ہے. اسلام نے ایک ہولسٹک اپروچ دیا ہے. ہم سورۃ نور کو لے چلتے ہیں. سورۃ نور میں سب سے پہلے اللہ نے مومن مردوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. مومن مردوں سے کہہ دیجئے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. پھر مومن خواتین کے لیے بھی یہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن, کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا, یہ نمبر 1. پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اسی آیت میں آگے چل کے ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها, اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں, ٹھیک ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اور اسکارف پردہ پردہ کریں, ٹھیک ہے نا, اور اس کو آگے اپنی چھاتی کو بھی اس سے کور کر دیں تاکہ چھاتی بھی جو ہے وہ یعنی ڈھک جائے, اتار چڑھاؤ نظر نہ آئے, اس کی بھی جو ہے نا وہ نشیب و فراز نظر نہ آئے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ, کہ وہ اپنے بناؤ سنگھار کو نہ ظاہر کریں سوائے اپنے جو ہے اپنے شوہروں کے, او آبائہن او آباء بعولتہن او ابنائہن, یعنی اپنے شوہر, اپنے باپ, اپنے سسر, اپنے بیٹے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے محرم رشتے گنوائے کہ ان کے سوا کسی کے سامنے اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں. تو یہ 2 چیزیں ہو گئیں. اب پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نظریں نیچی رکھو, تو مردوں کو بھی حکم دیا, عورتوں کو بھی. تو ہم مردوں کو لیتے ہیں, تو مردوں کو یہ حکم دیا نظریں نیچی رکھو, یہ اپنی جگہ حکم ہے, عورتیں پردہ کریں یا نہ کریں آپ نے نظریں نیچی رکھنی ہیں. دوسرا حکم عورتوں کو نظریں نیچی رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ دیا کہ آپ نے پردہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, سوائے اپنے شوہر کے, سوائے اپنے باپ کے, سسر کے, بیٹے کے, اور پھر محرم رشتے اللہ تعالیٰ نے بتائے. تو عورت کو پردہ کرنا ہے چاہے مرد نظریں نیچی رکھیں یا نہ رکھیں, یہ دوسرا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ 2 چیزیں ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے آگے چل کے اگلی آیت میں فرمایا
وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے کوارے لڑکے لڑکیوں کی شادیاں کراؤ، اپنے کوارے لڑکے لڑکوں کی شادیاں کراؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا حکم دیا، چیسٹٹی اور موڈیسٹی کو وجود میں لانے کے لیے، اور معاشرے کو پاک دامن رکھنے کے لیے، اور پاک اور صاف رکھنے کے لیے، اور باحیا رکھنے کے لیے نظریں نیچی رکھو. عورتوں کو حکم دیا پردہ کریں، اور یہ جو ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں کراؤ. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، بلکہ فرمایا والصالحین من عبادکم وامائکم، حتیٰ کہ اپنے غلاموں اور لونڈیوں کی بھی شادیاں کراؤ. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، تم شادیاں کراؤ، اگر وہ غریب بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. تو اب یہ تین چیزیں ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نظریں نیچی رکھو، پردہ کرو، اور نوجوانوں کی شادیاں کراؤ، نوجوانوں کی کواری لڑکیوں کی، کوارے لڑکوں کی، کواری لڑکیوں کی شادیاں کراؤ. تو یہ ساری چیزیں ساتھ لے کے چلنی پڑیں گی. اور یہاں اس میں یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو جو ہے وہ یعنی برا سمجھا ہے، یا عورت کو یہ ہے کہ عورت شیمفل ہے اور اس کو چھپانا چاہیے اپنے آپ کو، بری چیز ہے. یہ تصور، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے کہ عورت بری چیز ہے، اس کو چھپانا چاہیے. اسلام نے اس لیے نہیں کہا کہ عورت یعنی یا بعض کہتے ہیں کہ عورت کو اسلام نے شیطان کی طرح سمجھا ہے کہ وہ شیطان کی طرح، اس لیے اس کے ساتھ تنہائی مت اپناؤ، یا وہ اپنے آپ کو چھپائے. اور یعنی اسلام نے عورت کو ذمہ وار قرار دیا ہے مردوں کے گناہوں کا، ایسا کہیں نہیں ہے. یعنی اسلام نے جب اللہ تعالیٰ نے بلکہ سورۃ الاحزاب میں جہاں عورتوں کو پردے کا حکم دیا تو فرمایا اس لیے کہ یہ ہراسمنٹ کا شکار نہ ہو، ان کو ہراساں نہ کیا جائے، ان کو کوئی سیکشولی جو ہے مولیسٹ نہ کرے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو، مومن خواتین کو آپ یہ حکم دیں کہ وہ جلباب لے کے نکلا کریں، جلباب پہن لیا کریں. جلباب کیا ہوتا ہے؟ جس کو آپ کہہ لیں چادر، جو پورے جسم کو ڈھانپ لیتی ہے، جو سر سے آتی ہے، جو عبایا ہوتا ہے سر والا، ہاں، جو پورے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، جو یعنی اوور کوٹ کہہ لیں آپ، اس کو چادر کہہ لیں، اس کو آپ عبایا کہہ لیں. تو یہ لیں. ٹھیک ہے، ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین، یہ اس لیے تاکہ پہچانی جائیں اور کوئی ان کو اذیت نہ دے. تو مقصد اس میں عورتوں کی یعنی کہ حفاظت مقصود ہے، یعنی عورتوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات سارے بتائے ہیں تاکہ عورتوں کو کوئی ہراس نہ کرے. مقصود ہے اس میں یہ سمجھنا کہ عورتوں کے رائٹس وائیولیٹ ہو رہے ہیں، یہ ایک عجیب یعنی عورتوں کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے. اور واقعی ناقصات و عقل و دین، تو یعنی دین کے دشمنوں نے عورتوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا ہے کہ یعنی شریعت نے جو تدابیر بتائی ہیں ان کی حفاظت کے لیے، ان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ دیکھیں یہ آپ کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، آپ کے رائٹس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ چھوٹے بچوں کو ہم تنہا باہر نہیں نکلنے دیتے، یا ان کو رات کو باہر نہیں جانے دیتے، یا ان کو کہیں تنہا نہیں چھوڑ دیتے وداؤٹ یعنی ان کا کوئی بڑا کمپنی کرنے والا ہو، یا کوئی بھائی ہو، یا کوئی ماں ہو یا باپ ہو. تو ان کے ذہن میں آ کے کوئی ڈالے کہ دیکھیں جی آپ کے رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں، آپ کے ماں باپ جو ہے نا آپ کے رائٹس وائلیٹ کر رہے ہیں. آپ کا رائٹ ہے کہ آپ باہر تنہا پھریں، آپ کا رائٹ ہے کہ آپ رات کو جس وقت مرضی چاہیں باہر نکلیں اور گھومیں پھریں. تو کیا یہ بچوں کے رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں کہ ان کے رائٹس کو سیف گارڈ کر رہے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ تو الٹا جو ہے نا چور کوتوال کو ڈانٹے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. تو یہ رائٹس وائلیٹ نہیں ہو رہے خواتین کے، یہ خواتین کی حفاظت ہو رہی ہے. اور اللہ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ بری ہیں اور آپ کو اپنے آپ کو چھپانا چاہیے. اللہ نے فرمایا ولا یبدین زینتہن، یہ ان کی زینت ہے. زینت تو اچھی چیز ہوتی ہے، زینت کوئی بری چیز تھوڑی ہے. لیکن اللہ نے فرمایا اپنے شوہر، اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے سسر، ان کے سامنے. تو اللہ نے مردوں کو قصوروار ٹھہرایا ہے، یعنی کہ مرد جو ہیں اسی، اور حتیٰ کہ اور کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی آپ نے عورتوں کو بچوں کی طرح کر دیا. نہیں، بچوں کی طرح نہیں کیا. بات یہ ہے، مثال دینے کا مقصد یہ ہے، بچہ بنسبت بڑے کے کمزور ہوتا ہے، فزیکلی کمزور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کو کوئی اغوا کر سکتا ہے، اس کو کوئی بالجبر اٹھا کے لے جا سکتا ہے، اس کو کوئی جو ہے یعنی. تو اس لیے بچوں کی ہم حفاظت کرتے ہیں، بڑوں کی نسبت وہ فزیکلی ویک ہوتے ہیں. اسی طرح خواتین مردوں کی نسبت فزیکلی ویک ہوتی ہیں. اس فیکٹ کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اسی لیے تو آپ حتیٰ کہ ایتھلیٹکس میں دیکھ لیں، اسپورٹس میں دیکھ لیں، ان کے
جو ہے ان کی کمپٹیشن الگ ہوتی ہے خواتین کی، حتیٰ کہ ان کے جو ریکارڈز ہیں، ورلڈ ریکارڈز ہیں، چاہے وہ ایتھلیٹکس میں ہو، رننگ میں ہو، اسپرنٹ ریسز میں، میراتھن میں، جس میں بھی، وہ مردوں سے کے قریب بھی نہیں آتے، ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ فزیکلی ویک ہے. باکسنگ میں مرد یا عورت کبھی کا مقابلہ ہوتا ہے، فزیکلی ویک ہے. تو جب فزیکلی ویک، اسی لیے مرد ہی تو ریپ کرتے ہیں ویمن کو، مرد ہی تو ویمن کو ہراس کرتے ہیں زیادہ، یعنی ان دی موسٹ کیسز. کبھی شاید ہی کوئی ہوتا ہو کہ کوئی عورت نے پکڑ کے مرد کو جو ہے نا زمین پہ دے مارا اور اس کو ریپ کیا. تو مرد فزیکلی اسٹرانگ ہے، تو یہ بات تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو جب فزیکلی اسٹرانگ ہے اور فزیکلی ویک ہے تو پھر اس کو پروٹیکشن دینی پڑے گی. پروٹیکشن دینے کے لیے شریعت نے یہ ساری چیزیں مقرر کی ہیں، متعین کی ہیں کہ مرد نظریں نیچے رکھیں، عورتیں پردہ کریں، نوجوان لڑکیوں کی اور لڑکیوں کی شادی کرائی جائے. اور فرمایا کہ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ ان کو کوئی اذیت نہ دے. تو مقصد ان کی حفاظت ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ٹیمپٹیشن ہے مرد گمراہ نہ ہو جائے ان کی وجہ سے. جس طرح یعنی جو لبرل میڈیا ہے، جو ویسٹرن میڈیا ہے، وہ اس طرح پیش کرتا ہے کہ اسلام عورت کو برا سمجھتا ہے. عورت کو برا نہیں سمجھتا، اسلام عورت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے مسند احمد، صحیح ابن حبان اور دیگر کتابوں میں، فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ، لا یخلون رجل بامرأۃ فإن الشیطان ثالثہما. کوئی مرد کسی عورت کے پاس جا کے تنہائی نہ اختیار کرے، کوئی مرد کسی عورت کے پاس، یعنی نامحرم عورت کے پاس تنہائی میں نہ رہے، کیونکہ تیسرا شیطان ہوتا ہے، تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو اب یہ بھی ایک پروٹیکٹیو میجر ہے، ٹھیک ہے نا، پریونٹیو میجر ہے. کیونکہ مرد عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوگا، ممکن ہے وہ اس کو ریپ کرے، ممکن ہے سیکشولی ہراس کرے، ممکن یہ نہیں ہے کہ یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے عورت مرد کو سیڈیوس کرے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر کوئی پروف بھی نہیں ہوگا. یعنی وہ کہے گی اس نے مجھے ریپ کیا یا سیکشولی ہراس کیا، پروف نہیں کر سکتی. اٹس ہر ورڈ اگینسٹ ہز، اس کی بات اس کے مقابلے میں. نہ وہ پروف کر سکتا ہے اپنی براءت، اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکتا ہے، نہ وہ جو ہے جرم ثابت کر سکتی ہے. اس کی کریکٹر پہ بھی داغ لگا دیا، اور وہ بھی جو ہے وہ بھی کچھ ثابت نہیں کر پائی، اس کو سزا نہیں دے سکی. تو اسی لیے شریعت نے دروازہ ہی بند کر دیا، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی نہ اپنائے. یہ نہیں فرمایا کہ عورت بری ہے، بلکہ فرمایا کہ شیطان وہاں تیسرا ہوتا ہے. شیطان کچھ بھی کر سکتا ہے، ممکن ہے مرد کو ابھارے اس کو جو ہے ورغلانے میں، مرد کو ابھارے اس کو ہراس کرنے میں، مرد کو ابھارے اس کو ریپ کرنے میں، یا عورت کو ابھارے اس کی طرف اس کو ورغلانے میں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی شریعت نے سد باب کیا. اور اب جو آپ نے دیکھا ہوگا می ٹو موومنٹ کے بعد، می ٹو موومنٹ میں جو پچھلے سالوں میں جو رونما ہوئی، کوئی مرد بے داغ نکلا اس میں سے. یعنی کوئی صاحب اختیار، چاہے وہ اسپورٹس انڈسٹری میں ہو، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ہو، چاہے وہ پالیٹکس میں ہو، ویسٹ میں خاص طور پہ امریکہ وغیرہ میں، کوئی بھی بے داغ نہیں نکلا. ہر ایک پر جو ہے وہ کوئی سیکشل ہراسمنٹ یا ریپ کے کیسز آئے. بعض پر تو ایک دو آیا، وہ پروف نہیں کر سکیں، لیکن بعض پر اتنے زیادہ آئے کہ وہ بات کہ بھئی اتنی زیادہ خواتین تو جھوٹ نہیں بول سکتی اس پر، واقعی یہ بندہ، تو پھر وہ جو ہے وہ بعض لوگ اندر بھی گئے. جب مرد عورت کے ساتھ تنہا ہوگا، اس کے بعد وہ کیسے پروف کر سکتی ہیں کہ اس نے جو ہے کچھ کیا. تو اس لیے شریعت نے دروازہ یہ بند کر دیا عورتوں کی حفاظت کے لیے. اور یہ بات یعنی ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں جی اسلام ایسا، اسلام ایسا. حتیٰ کہ مائک پینس جو یعنی ٹرمپ کے زمانے میں جو وائس پریزیڈنٹ تھا، اس کا یہ رول تھا کہ جو ہے نا وہ کبھی تنہا کسی عورت کے ساتھ کہیں تنہائی میں نہیں ہوگا. اس کو بھی جو ہے نا وہ اوفینڈڈ فیل کرتی ہیں خواتین کہ جی ہمارے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، ہمیں جو ہے نا ایک یعنی نچلی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. بھائی آپ کی حفاظت ہو رہی ہے، آپ کی حفاظت کے لیے، یہ نہیں کہ ہم آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، آپ کی حفاظت ہو رہی ہے. تو مردوں کو پھر وہی بات آتی ہے، مردوں کو چاہیے، بھائی مردوں کو تو چاہیے، سب کو چاہیے جو ہے نا، یہ ایک وشفل تھنکنگ ہے، ایک یوٹوپین تھنکنگ ہے. چاہیے لوگوں کو چاہیے چوری نہ کریں، میں دکان کھلا چھوڑ دوں، میں کیوں پیسہ لگاؤں اور یہ شٹر خریدوں اور تالا خریدوں، میں چھوڑ دوں گا، سامان کھلا چھوڑ دوں گا. اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے لسٹ کو، اپنی گریڈ کو، اپنے لالچ کو کنٹرول کریں اور چوری نہ کریں. تو یہ چاہیے والی بات الگ ہوتی ہے، یہ وشفل تھنکنگ ہوتی ہے. پریکٹیکلی دنیا میں برے لوگ ہیں اور آپ کہہ نہیں سکتے کہ فلاں برا ہے فلاں اچھا ہے. اس لیے سب کے لیے ایک ہی رول بنانا پڑتا ہے، سب کے لیے ایک ہی رول بنانا پڑتا ہے. تو رول شریعت نے یہ بنایا کہ چاہے وہ حضرت علامہ ہو، چاہے وہ ملک کے پریزیڈنٹ ہو، چاہے وہ مسجد کے امام ہو، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی نہ اختیار کرے.
تو شریعت نے یہ ایک رول. تو دیکھیں اب کتنی چیزیں ہو گئیں. نظریں نیچی رکھو, پردہ کرو, شادیاں جلدی کراؤ کوارے لڑکوں اور لڑکیوں کی, مرد کوئی تنہائی میں عورت کے پاس نہ جائے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, صحیح بخاری اور غالباً صحیح مسلم میں بھی ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الدخول علی النساء, یعنی خبردار خواتین کے پاس جانا ہی نہیں, عورتوں کے پاس بلا وجہ جانا ہی نہیں, بچ کے رہنا اس سے. فرمایا ارائیت الحم, یا رسول اللہ اگر وہ شوہر کا بھائی ہے, دیور ہے. فرمایا الحم الموت, یہ تو موت ہے. تو کس کو موت کہا؟ اس مرد کو, عورت کو برا نہیں کہا. یعنی یہ میں بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جی عورت کو اسلام نے برا سمجھا ہے, عورت کو اسلام نے شیطان سمجھا ہے کہ اس سے بچ کے رہنا چاہیے. ایسا کانسیپٹ جو ہے پتہ نہیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈیلیبریٹلی یا جہالت میں یہ ڈالا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ مس گائیڈ کیا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد جو ہے, یہ جو شوہر کا بھائی, یہ دیور, یہ موت ہے, یہ موت ہے. تو عورت کے پاس تنہائی میں نہ جائے اور اس کے ساتھ تنہائی نہ اپنائے. اور دوسری ایک حدیث میں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں فرمایا کہ الا لا يدخلن رجل على امرأة الا ومعه رجل او رجلان او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ کوئی مرد اگر جانا بھی پڑے کسی کام سے, الا لا يدخلن رجل على مغیبة الا معه رجل ورجلان, شوہر ہے تو جانا ہی نہیں چاہیے کسی بھی. آپ جو ہے شوہر کے ہوتے ہوئے, لیکن شوہر گیا ہوا ہے, شہر سے باہر ہے اور کسی کام کی وجہ سے جانا پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, ان سے بات کرنے, اس خاتون سے, یا کسی وجہ سے ان سے ملنا پڑ رہا ہے یا کوئی بات کرنی ہے, تو فرمایا کہ مغیبہ, جس کا شوہر نہیں ہے گھر پہ, اس کے پاس بھی تنہا کوئی نہ جائے, ساتھ ایک یا دو مرد ساتھ لے جائے, ساتھ ایک یا دو مرد لے جائے. یعنی شریعت نے تاکہ تنہائی نہ ہو, بات بھی کریں دروازے کے باہر سے بھی تو ساتھ کوئی اور ہو. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک یعنی فرمایا کہ جو مجاہدین جاتے ہیں جہاد پہ, ٹھیک ہے, وہ پیچھے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں, اپنی فیملیز کو, تو جو ان کے آس پڑوس کے لوگ ہیں جو ان کا خیال رکھتے ہیں, یا ان کا اگر سودا وغیرہ لانا ہے یا کچھ کرنا ہے تو اگر وہ لوگ خیانت کریں اور پیچھے جو مجاہدین اپنے گھر والے چھوڑ کے گئے ان میں ان کے ساتھ کوئی غلط کام کریں, پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان حرمت نساء المجاہدین علی القاعدین کحرمت امہاتہم. بریدہ رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم میں حدیث ہے, فرمایا کہ جو مجاہدین گئے ہوئے ہیں جہاد پہ, ان کے پیچھے جو ان کی خواتین ہیں, ان کی حرمت, ان کا احترام اسی طرح ہے جیسا پیچھے جو لوگ جہاد پہ نہیں گئے, جو شہر میں موجود ہیں, ان پر ایسا ہی ان کی حرمت ہے, ان کا تقدس ہے جیسا ان کی ماؤں کا ہے. یعنی بندہ جتنی اپنی ماں اس پر حرام ہوتی ہے اور اس کا تقدس کرتا ہے, اس کا احترام کرتا ہے, اور اس کو بالکل کسی بھی غلط نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا, تو اسی طرح جو مجاہدین جہاد پہ گئے, پیچھے ان کی جو ازواج ہیں, ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ان کی بھی ایسی حرمت ہے. یعنی اگر کوئی ان کے ساتھ غلط کام کرے گا تو گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ کیا, ان کی حرمت بھی اللہ نے اتنی رکھی ہے. تو یہ ساری چیزیں تاکہ لوگ جو ہے ایک یعنی ان کو ڈیٹرنٹ دینے کے لیے, کیونکہ ڈیٹرنٹ شریعت میں دو طرح کا ہوتا ہے, اخروی اور دنیاوی. اخروی تو یہ ہے کہ جی اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ آپ کو یہ سزا ملے گی قیامت کے دن, یہ عذاب ہوگا, جہنم میں جائیں گے. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی حرمت ان کی اپنی ماؤں کی, جیسے ان کی اپنی ماں کی حرمت ہوتی ہے اتنی حرمت ہے. یعنی اگر کسی کا شوہر گیا ہوا ہے باہر جہاد کے لیے, تو آپ پیچھے جو اپنے اس کی جو گھر والی ہے اس کی حرمت ایسی ہے جیسے, یہ نہیں کہ وہ محرم ہو گئی ماں کی طرح, نہیں, اس کی حرمت ایسی ہے جیسے انسان کی اپنی ماں کی ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ اگر کوئی غلط نگاہ سے دیکھے گا گویا وہ اپنی ماں کی طرف غلط نگاہ سے دیکھ رہا ہے, اتنا اس کا عظیم جرم ہوگا, اتنا بڑا گناہ ہوگا. اور فرمایا کہ اگر خیانت کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ شخص, اس کو کہا جائے گا کہ اس کی نیکیوں میں سے جتنا چاہے لینا ہے لے لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا پھر کچھ چھوڑے گا اس کی نیکیوں میں سے کچھ؟ تو یہ چیزیں. اور پھر دنیا میں شریعت نے ڈیٹرنٹ رکھا ہے کہ زنا کی سزا رکھی ہے, اور اسی طرح ریپ کی بھی سزا ہے, ریپ کی بھی سزا ہے, تاکہ جو آخرت میں جو سزائیں ہیں ان سے وہ خوف نہیں کھاتے, ایمان جو ہے وہ آخرت پر ایمان ان کے اس جرم میں رکاوٹ نہیں بنتا, وہ دنیا کی سزاؤں سے جو ہے وہ باز آ جائیں. دنیا میں ڈیٹرنٹ رکھا ہے, سزا, کڑی سزا رکھی ہے. زنا کی تو سزا ہے, سب کو معلوم ہے. اسی طرح ریپ, یعنی ریپ جو بزور اسلحہ کیا جائے, بزور سلاح, ہتھیار کے زور سے کسی کو اغوا کر کے یا کسی کو پکڑ کے لے جا کے بزور ہتھیار
بزور اسلحہ کسی کو پکڑ کے ریپ کیا جائے تو یہ زمین میں فساد ہے، اور یہ صرف اس خاتون کے ساتھ جرم نہیں ہے، پورے معاشرے کے ساتھ جرم کے ساتھ زیادتی ہے اور اللہ کے ساتھ جنگ ہے. کیونکہ شریعت میں جرائم دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک جرائم ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، ممکن ہے وہ آپ کو معاف کر دے، یعنی جیسے قتل ہوتا ہے، دو لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہوا کسی بات پر، ہاتھا پائی ہوئی، ایک مارا گیا، تو ممکن ہے اس کے جو ہیں وہ جو لواحقین ہیں وہ معاف کر دیں اور اس کو کوئی سزا نہیں ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ سیریل کلر ہے، یا وہ لوگوں کی طاق میں بیٹھتا ہے اور لوگوں کو چن چن کے مارتا ہے. اب اگر ان کے لواحقین سب مل کر بھی معاف کر دیں، یہ سزا سے نہیں بچے گا، کیونکہ اب اس کا جرم پورے معاشرے کے خلاف ہے. پورے معاشرے کو اس نے میں ایک دہشت اس کی پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے. تو اب یہ جو معاشرے کے خلاف جرم ہوتا ہے وہ اللہ کے خلاف ہوتا ہے. اب اس کا جو ہے نا اس کے یعنی اس کا جرم اللہ کے خلاف ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، کہ جو اللہ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، یعنی جو اس طرح کے ہوتے ہیں، جو راہزن ہوتے ہیں، جو بینڈٹس ہوتے ہیں، جو ہائی وے رابریز کرتے ہیں، ہائی وے رابرز، ٹھیک ہے، یا اس طرح جو ہے معاشرے میں جو ہے کوئی فساد پھیلا رہے ہیں، تو اب وہ ان کی جنگ معاشرے کے کسی ایک فرد کے ساتھ نہیں ہے بلکہ پورے معاشرے کے ساتھ ہے، بلکہ ان کی جنگ اب اللہ کے ساتھ ہے. اب اللہ جو ہے نا وہ اس معاشرے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور معاشرے میں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، زمین میں بڑھ چڑھ کر فساد پھیلاتے ہیں، ان کی جزا یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو قتل کر کے سولی چڑھایا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں یعنی اپوزٹ اینڈز کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، او ینفوا من الارض، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے، وطن ملک سے جو ہے باہر نکال دیا جائے. یہ سزائیں ان کے لیے ہیں جو جیسے ہائی وے رابرس ہوتے ہیں. تو جو ریپ بزور سلاح کرتا ہے تو اس کی بھی یہی سزا ہے، اس کی بھی یہی سزا ہے کہ اس کو عبرت بنایا جائے گا. اس کو اگرچہ وہ کوارا ہے، ویسے تو کوارا یعنی کوارا اگر زنا کرے تو اس کی 100 کوڑے سزا ہے، لیکن چونکہ اس نے جو ہے ریپ کیا ہے بزور ہتھیار اور کڈنیپ کر کے یا گاڑی رکوا کے یا ہتھیار کے ساتھ پکڑ کے لے جا کے ریپ کیا ہے، تو اس کی سزا شریعت نے یہ رکھی ہے. اور جب یہ سزا ہوگی تو پھر سارے جو ہے نا معاشرے میں جو بھی مجرمین ہوں گے ان کی طبیعت سیٹ ہو جائے گی، کئی مہینوں تک سیٹ رہے گی. دیکھ لیں گے نا ایک دفعہ کسی کو پھانسی دے کے سولی پہ چڑھایا گیا ہے، یعنی بیچ چوراہے میں اس کی لاش کو رکھا گیا ہے سولی پہ چڑھا کے 2-3 دن تک کے لیے، سب کی طبیعت سیٹ ہو جائے گی. 1000 دفعہ مجرم سوچے گا جرم کرنے سے پہلے. تو یہ شریعت نے ایک ہولسٹک اپروچ دیا ہے. نظریں نیچی رکھو، پردہ کرو، تنہائی میں کسی عورت کے پاس نہ جاؤ، عورت بھی کسی مرد کے پاس تنہائی میں نہ جائے، اور جو ہے اس کے ساتھ کنوارے لڑکوں کی اور لڑکیوں کی شادیاں کراؤ. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اسی طرح جو ہے اور اسی طرح سزائیں رکھی ہیں زنا کی بھی، ریپ کے لیے بھی، جو کہ زمین میں فساد ہے اور جنگ ہے معاشرے کے خلاف اور اللہ رسول کے خلاف. تو جب یہ ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو ہی یہ جو ہے جرائم کم ہوں گے، سیکشول ہراسمنٹ ختم ہوگی اور معاشرے میں جو ہے. اسی طرح شریعت نے ایک اور چیز رکھی ہے کہ سیگریگیشن رکھی ہے مردوں اور عورتوں کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مرد اور عورت یعنی کلوز پروکسیمٹی میں ہوں، یعنی ساتھ ساتھ بیٹھے ہوں یا ساتھ ساتھ کھڑے ہوں، تو وہاں سیگریگیشن لازم ہے. جیسے مسجد ہے، مسجد میں صف بندی میں انسان کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوتا ہے، تو وہاں عورتوں کو الگ رکھا ہے، مردوں کو الگ رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز پوری ہوتی تھی، پہلے عورتیں نکل جاتی تھیں مسجد سے، پھر جو ہے مرد نکلتے تھے تاکہ وہ آپس میں جو ہے وہاں وہ یعنی ان میں جو ہے وہ مکسنگ نہ ہو جائے. تو سیگریگیشن رکھی ہے. اب اسی طرح یونیورسٹیز میں اگر کوئی ایجوکیشن ہے تو ہال کی ایک طرف مرد ہونے چاہیے اور ایک طرف خواتین ہونی چاہیے، یا مرد آگے ہوں، لڑکے آگے ہوں اور لڑکیاں پیچھے ہوں. تو اس طرح سیگریگیشن رکھی ہے. ساری جو ہے یہ پروٹیکٹیو میجرز ہیں. اب ان سب کو آپ چھوڑ دیں گے تو پھر جرائم ہوں گے. آپ شادیاں نہیں کریں گے، نہیں کرائیں گے اپنے لڑکوں کی لڑکیوں کی، 18 20 25 30 سال کی ان کی عمریں ہو جائیں گی، تو پھر یہ جو ہے وہ ان کی بھی خواہشات ہیں، ان کی بھی فطری خواہشات ہیں، وہ اگر جائز نہیں پوری ہوں گی تو ناجائز پوری کریں گے.
آپ نظریں نیچے نہیں رکھوائیں گے بلکہ آپ پروموٹ کریں گے کہ نظریں آپ نیچے نہ رکھیں. جب آپ بل بورڈز پہ خواتین کی تصویریں لگا رہے ہیں، ایڈز میں خواتین کی تصویریں لگا رہے ہیں، اخبار میں خواتین کی تصویر برہنہ تصویریں دے رہے ہیں، اور ان کو آپ جو ہے وہ کسی پروڈکٹ کو، وہ حتیٰ کہ کوکا کولا اور پیپسی کو بیچنے کے لیے آپ لڑکی کو ضرور ساتھ لا رہے ہیں جو کہ مردوں سے، لڑکوں سے کندھے ٹکرا رہی ہے، تو آپ یعنی چاہتے ہیں کہ لوگ دیکھیں نا، خواتین کی طرف دیکھیں. آپ کہتے ہیں لبرلز یا یہ خواتین کہتی ہیں کہ مردوں کو نظریں نیچے رکھنی چاہیے. بھائی مردوں کو کیوں رکھنی چاہیے نیچے؟ معاشرہ کہہ رہا ہے کہ نیچے مت رکھو. دیکھو لڑکیوں کو، لڑکیاں ٹی وی پہ آ رہی ہیں، لڑکیاں ایڈز میں آ رہی ہیں، لڑکیاں بل بورڈز پہ ان کی تصویریں لگی ہیں. اس لیے لگی ہیں تاکہ ہم نیچے رکھیں، اس لیے لگی ہیں تاکہ ان کو دیکھیں. تو دیکھیں گے پھر دونوں طرف سے جو ہے وہ ہینڈسم جو ہے وہ ایکٹرز وہ آئیں گے ٹی وی پہ تاکہ لڑکیاں ان کو دیکھیں، اور خوبصورت ایکٹریسز آئیں گی تاکہ لڑکے ان کو دیکھیں. تو نظریں کہاں نیچے ہیں؟ یہ تو دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو. جب دیکھو تو پھر ان کو دیکھو تو دوسروں کو بھی سڑکوں پہ دیکھو. ان کے پاس تو تم پہنچ نہیں سکتے جو ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں. باقی سڑکوں پہ دیکھو، کسی کے پاس کسی سے ٹکراؤ اپنی نگاہیں، اور جس کے پاس تمہاری رسائی ہو سکے. تو جب یہ ہوگا، اور جب جو ہے خواتین پردہ نہیں کریں گی، اور جب شرعی سزائیں نہیں دی جائیں گی، اور تو پھر سیگریگیشن نہیں ہوگی، پھر سیکشل ہراسمنٹ بھی ہوگی، پھر ریپ بھی ہوگا، پھر مولیسٹیشن بھی ہوگی، پھر یہ سب کچھ ہوگا. یعنی شریعت نے جو ساری چیزیں بتائی ہیں ساری جو ہے ہم دھیرے دھیرے چھوڑتے چلے گئے ہیں. یعنی آپ کہیں گے کہ جی سیگریگیشن کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی یہ جو ہے یہ ریگریسو ہے، یہ دقیانوسی زمانے کی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں سیگریگیشن یعنی پریکٹیکلی جو ہے اس کا جو ہے بینیفٹ ثابت ہو چکا ہے. جاپان میں ٹرینز میں بہت بڑا مسئلہ تھا گروپنگ کا. گروپنگ یعنی غیر مناسب جو ہے لڑکیوں کو، خواتین کو، بچیوں کو ہاتھ لگائے جاتے تھے کہ ان کی جو ہے جسم پر مرد ٹچ کرتے تھے. سیکشل ہراسمنٹ آپ کہہ لیں اس کو، ٹھیک ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جاپان کی ٹرینز میں. انہوں نے اس کا کیا حل نکالا؟ انہوں نے ویمن کے کیریجز جو ہے نا وہ ٹرین میں کمپارٹمنٹس الگ کر دیے تاکہ وہاں وہ سیف فیل کریں. تو انہوں نے سیگریگیشن کر دی، لڑکیوں کو اور خواتین کے لیے الگ ٹرینز میں جو ہے وہ کیریجز کر دیے تاکہ وہ ویمن اونلی کیریجز، تاکہ اس میں جو ہے مرد نہ ہو اور خواتین جو ہے اطمینان کے ساتھ بیٹھ سکیں، کوئی ان کو ہراس نہ کرے. تو شریعت کہتی ہے تو لوگ نہیں مانتے، لیکن لوگ جو ہے نا جب مار کھا کے تجربے سے جب واپس پھر اسی طرف ہی آتے ہیں جو شریعت نے پہلے ہی کہا تھا. تو لوگ اگر مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سارے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انسان کی بہتری بھلائی چاہتا ہے، اور شریعت کی بنیاد ہی اسی پر ہے کہ لوگوں کی بھلائی ہو اور جتنی ہو سکتی ہے، اور برائی کا سد باب ہو جتنا ہو سکتا ہے. تو پھر اسلام کی جتنی تعلیمات پر عمل کریں گے تو وہ تمام تعلیمات کی بنیاد ہی اسی پر ہے کہ ان تعلیمات کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ خیر کو حاصل کیا جائے اور شر کو روکا جائے. اور جس بھی چیز سے شریعت نے منع کیا ہے وہ اسی لیے منع کیا ہے کہ اس میں شر زیادہ ہے اور خیر اس سے کم ہے. تو یہ ساری چیزیں یعنی معاشرہ چھوڑ دے گا تو پھر یہ جرائم ہوں گے. اور جب پھر ان جرائم کے بعد اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں شریعت کی طرف واپس لوٹنا چاہیے تو کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا ویمنس رائٹس کے خلاف ہے اور ماڈرنٹی کے خلاف ہے اور پتہ نہیں اور کیا کس چیز کے خلاف ہے. جبکہ یعنی اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. آپ ریٹس دیکھ لیں یو ایس اور یو کے وغیرہ میں کہ کتنی پرسنٹ ویمن کا ریپ ہو چکا ہے یا اٹیمپٹڈ ریپ ہو چکا ہے، یا کتنی پرسنٹ ریپ کی ویمن کی سیکشل ہراسمنٹ ہو چکی ہے جو آفس میں کام کرتی ہیں مردوں تک. یعنی مور دین 50% یہ ریٹ ہے. مجھے یاد نہیں ہے لیکن یہ آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں. 1 in 3 ہے ویمن ان امریکہ شاید جس کا ریپ ہو چکا ہے یا اس کا اٹیمپٹڈ ریپ ہو چکا ہے. اسی طرح جو آفس میں مردوں کے ساتھ کام کرتی ہیں مور دین 50% ہے اگر مجھے صحیح یاد ہے جن کی سیکشل ہراسمنٹ ہو چکی ہے. تو اس کا کیا یعنی یہ لوگ تو یعنی ماڈرنٹی کی انتہا پر ہیں نا، یہ لوگ تو ہیومن رائٹس کی انتہا پر ہیں، تو ویمن رائٹس کی انتہا پر ہیں. ان کا یعنی اس کا حل ان کے پاس بھی نہیں ہے. شریعت نے اس کا حل رکھا ہے لیکن لوگ شریعت کی بات کو ماننا نہیں چاہتے، اور جب شریعت کی بات کریں تو کہتے ہیں جی آپ وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں. وکٹم بلیمنگ کوئی نہیں کر رہا. بات یہ ہے کہ یہ سارے پریکاشنری میجرز ہیں. ڈیٹرنٹ بھی شریعت نے رکھے ہیں، پریکاشنری میجرز بھی شریعت نے رکھے ہیں تاکہ معاشرے میں سے صرف یہ برائیاں ہی نہ ختم ہوں
بلکہ معاشرے میں یعنی جو ہے حیا یعنی ایک با حیا معاشرہ وجود میں آئے. اور اس سے صرف یہ نہیں کہ یعنی بے پردگی سے اور یعنی لڑکیوں کا اس طرح جو ہے لباس پہننے سے صرف یہی نہیں کہ یہ جو ہے ہراسمنٹ اور سیکشل ہراسمنٹ اور ریپ اور یہ، بلکہ اس سے جو ازدواجی زندگی ہے مردوں کی اور عورتوں کی، اس پر بھی اثر ہوتا ہے، اس پر بھی منفی اثرات ہوتے ہیں. ڈیورس ریٹس بڑھ جاتے ہیں اور مردوں کو جو ہے وہ سیٹسفیکشن نہیں ملتی خواتین میں، کیونکہ وہ ڈی سینسٹائز ہو چکے ہوتے ہیں عورتوں کو ہر جگہ برہنہ دیکھ کے. تو اب وہ اپنی اہلیہ میں اس کو کیا چیز نظر آئے گی؟ وہ تو باہر دیکھ ہی رہا ہے صبح شام. ٹھیک ہے، جو چیز جیسے عربی میں کہتے ہیں کل ممنوع مرغوب، ہر چیز جو منع ہوتی ہے چھپی ہوئی ہوتی ہے اس میں زیادہ رغبت ہوتی ہے. تو جو چیز کھلی ہوئی سامنے ہے اس میں پھر لوگوں کی رغبت ختم ہو جاتی ہے. جب عورتیں پردے میں ہوں گی تو وہ کسی کی اگر پنڈلی دیکھ لے گا یا کسی کی اگر صرف جو ہے وہ بازو دیکھ لے گا تو وہ جو ہے نا اس میں اس کی رغبت پیدا ہو جائے گی. ایسے ہی نا، تو اب وہ گھر میں اپنی جو اس کی اہلیہ ہے اس میں اس کی رغبت رہے گی. لیکن اگر باہر جتنی گھر میں اس کی اہلیہ نے لباس پہنا ہوا ہے اس سے کم لباس تو باہر خواتین نے پہنا ہوا ہے، تو وہ ان کو دیکھ رہا ہے تو گھر میں اس کی اہلیہ کے ساتھ کیا رغبت رہے گی؟ اس لیے پھر وہ جو ہے وہ میریٹل ڈسکارڈ ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ طلاق کی شرحیں بڑھ جاتی ہیں. اسی لیے پھر جو ہے وہ ایکسٹرا میریٹل افیئرس ہوتے ہیں، زنا ہوتا ہے، کتنی چیزیں ہوتی ہیں. اور اسی وجہ سے یہ ہوموسیکشولیٹی بھی پھیلتی ہے. یعنی جب عورتیں بالکل ہی برہنہ ہر جگہ پہ چاروں طرف آپ کے موجود ہیں اور آپ دیکھ کے ڈی سینسٹائز ہو گئے ہیں مرد، تو پھر وہ نئی چیزیں، انسان نئی چیز چاہتا ہے. تو نئی چیز یہ ہے کہ پھر وہ جو ہے وہ اس کی رغبت عورتوں کی بجائے مردوں میں چلی جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یعنی اس میں اتنی برائیاں ہیں معاشرے میں، یعنی یہ اخلاقی برائیاں، ان سب کا شریعت نے ایک پورا ہولسٹک جو ہے نا ایک سلوشن پیش کیا ہے. ایک چیز کو آپ ہائی لائٹ بھی نہیں کر سکتے کہ جی یہ عورتوں کا لباس ہے، بس یہی مسئلہ ہے. اور یہ صرف ایک چیز ہے. شریعت نے مردوں کو حکم دیا کہ وہ نظریں نیچی رکھیں، عورتوں کو حکم دیا کہ وہ نظریں نیچی رکھیں، عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنا بناؤ سنگار اور زینت غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، عورتوں کو حکم دیا کہ باہر نکلیں تو چادر لے کے پردہ کر کے نکلیں. اللہ تعالیٰ نے یہ معاشرے کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے کنوارے لڑکوں اور لڑکیوں کی شادیاں کرائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ کوئی مرد عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے جو غیر محرم ہے، یا ویسے بھی بلا وجہ مرد عورتوں کے پاس نہ جائیں، اور اگر کوئی مرد عورت کے پاس جاتا بھی ہے تو وہ تنہا نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی دوسرے مرد بھی ساتھ ہوں تاکہ وہ جو ہے وہ تنہائی نہ ہو. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ مسجد میں جہاں پہ مرد اور عورتیں اکٹھے ہوتے ہیں تو عورتوں کی صفیں الگ ہوں، مردوں کی صفیں الگ ہوں. تو اس طرح کی سیگریگیشن معاشرے میں رکھی جائے. بسز میں سیٹس عورتوں کی الگ ہوں، مردوں کی الگ ہوں. ٹرین کیریجز میں مردوں کے کیریجز الگ ہوں، عورتوں کے الگ ہوں. یونیورسٹی ہالس میں عورتوں کی سیٹس الگ ہوں، مردوں کی الگ ہوں. تو یہ چیز ہے. اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی مجرم ہے معاشرے میں تو پھر شریعت نے سزائیں رکھی ہیں. زنا کی سزا بھی رکھی ہے، اور اگر کوئی ریپ کرتا ہے بالجبر تو اس کے لیے بھی یہ سزا ہے کہ وہ معاشرے میں فساد کر رہا ہے اور زمین میں فساد پھیلا رہا ہے. اور زمین میں فساد پھیلانے کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، اور یا قتل کر کے اس کو سولی پہ چڑھایا جائے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان سب کو لے کے چلیں گے تو ہی ایک پاک معاشرہ اور ایک باحیا معاشرہ وجود میں آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو سمجھ دے، اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو شریعت نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یعنی سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو مشرق اور مغرب میں ہرائزنز میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے جب تک کہ لوگوں کو یہ یقین ہو جائے گا کہ یہی برحق دین ہے. تو آپ دیکھیں مغرب میں کیا ہو رہا ہے، ویسٹ میں کیا ہو رہا ہے، ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے، جاپان میں کیا ہو رہا ہے، US میں کیا ہو رہا ہے، یورپ میں کیا ہو رہا ہے. وہاں اخلاقی جرائم ہیں، سیکشل ہراسمنٹ ہے، مولسٹیشن ہے، ریپ ہے، یہ کیا. اور پھر آپ شریعت پر غور کریں، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ شریعت برحق ہے، اور شریعت پر عمل کرنے میں ہی تمام برائیوں کا سد باب ہے اور تمام بیماریوں کا علاج ہے. هذا والله اعلم وصلی اللہ وسلم.